باب 14 مین الماس رابع ملکہ دادم کا حصہ دوم۔ ابھی تو دل میں ہے جو کچھ بیان کرنا ہے، یہ بعد میں صحیح کس بات سے مکرنا ہے۔ دروازہ کھلا تو تاریک سا کمرہ سامنے آیا۔ فارس نے سوئچ پہ ہاتھ مارا، بتیاں روشن ہوئی اور چوکھٹ میں کھڑی زمر کی آنکھوں میں تحیر اتر آیا۔ وہ قدم قدم چلتی آگے آئی اور گردن گھما کر دیکھا، گو کہ اس نے کسی ایسے ہی منظر کی توقع کی تھی، مگر اس کا حجم اتنا زیادہ ہوگا یہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس کمرے میں کاغذ تھے، بے تحاشا کاغذ، 3 دیواریں کاغذوں سے بھری ہوئی تھیں، نوٹس، تصویریں، اخبار کے تراشے اوپر نیچے چپکے تھے۔ اسٹڈی ٹیبل پہ لیمپ کے ساتھ کچھ فائلز دھری تھی اور کچھ جدید آلات، 2 مزید لیپ ٹاپس۔ زمر نے چہرہ فارس کی طرف موڑا تو وہ اسی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے جو میں کرتا رہا ہوں پچھلے 4 سال سے؟ زمر کی نظریں پھر سے کاغذوں سے ڈھکی دیوار تک گئیں۔ وہاں بہت سے لوگوں کی تصویر لگی تھی، کچھ کو تو وہ پہچانتی تھی: جسٹس سکندر، فارس کے کیس کا جج، ASP سرمد شاہ، وارث غازی کا باس الیاس فاطمی، ڈاکٹر توقیر بوکاری جنہوں نے سعدی کا آپریشن کیا تھا، اس کی بیوی ڈاکٹر ایمن بخاری، اور بھی کچھ لوگ جن کو وہ نہیں پہچانتی تھی۔ وہ ڈاکٹر ایمن کی تصویر پہ نظریں مرکوز کیے آگے آئی۔ تو تم واقعی ڈاکٹر توقیر کی بیوی کو جانتے تھے؟ وہ تمہاری… اس نے تصویر کے نیچے لگے کاغذوں پہ نظر دوڑائی۔ وہ تمہاری سائیکیٹرسٹ تھی؟ فارس خاموش رہا۔ اس نے کورٹ میں بیان دیا کہ تم نے اس کے سامنے اعتراف جرم کیا ہے، اور یہ سب لوگ وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جیل بھجوایا اور جیل سے نکلنے نہیں دیا۔ اوپر سے نیچے تک ان دیواروں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، تو تم واقعی 4 سال سے فارغ نہیں بیٹھے تھے؟ زمر کہتے کہتے چونکہ تم انتقام پلان کر رہے تھے۔ فارس طاہر غازی نے اسبات میں سر کو خم دیا۔ وہ چوکھٹ سے ٹیک لگائے بازو سینے پہ لپیٹے کھڑا تھا۔ اور یہ لوگ… وہ ایک دوسری دیوار پہ چسپاں کاغذ دیکھنے لگی۔ یہ کون ہے؟ جیل کے ساتھی۔ زمر نے چنبے سے ان تصاویر کو دیکھا۔ یہ وہ کرمنلز ہیں جن کو جیل میں جب کسی سے لڑنا ہوتا یا کام نکلوانا ہوتا، یہ تمہیں آگے لگا دیتے، یہ تمہارے غصے اور جارحیت کو استعمال کرتے تھے۔ مگر یہ لوگ… ان کو تمہارا اس انتقام سے کیا تعلق؟ آپ کو کس نے کہا کہ یہ مجھے استعمال کرتے تھے؟ وہ تلخی سے مسکرایا تو زمر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ زمر بی بی، کسی نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ تمہاری کمزوری تمہارا غصہ ہے، سو اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لو۔ میں نے اتنے سال یہی کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اتنا بے وقوف ہوں میں کہ بنا سوچے سمجھے پرائے پھڈوں میں کود پڑوں گا؟ وہ بالکل ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ انہوں نے تمہیں استعمال نہیں کیا بلکہ تم نے ان کو استعمال کیا۔ اوہ! لب بے اختیار سکڑے۔ اسے کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ میں نے جیل میں 4 سال ان کرمنل اسمگلرز، کرائے کے قاتلوں اور ڈرگ ڈیلرز کے ساتھ تعلقات بنائے، ان کے مسئلے سلجھائے، ان پہ آسان کیے، ان کی کمزوریاں بھی جانی اور ان کی طاقت بھی، تاکہ وقت پڑنے پہ ان دونوں کو استعمال کر سکوں۔ میں ایک بڑے تالاب میں تھا جس میں گندی مچھلیاں تھیں۔ مجھے باہر کے مگر مچھروں سے لڑنے کے لیے ان کی مدد چاہیے تھی۔ چوکھٹ سے ٹیک لگائے کھڑے فارس نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ جب جیل گیا تھا تو اکیلا تھا، جب باہر آیا ہوں تو بہت سے کانٹیکٹس ہیں میرے پاس، اور وہ سب تمہیں تمہارے انتقام میں مدد دیں گے۔ بالکل۔ اس نے شانے اچکائے۔ زمر پھر سے آگے پیچھے گھوم کر اس کمرے کو دیکھنے لگی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں تحیر کے ساتھ الجھن تھی۔ مگر ان لوگوں نے… ڈاکٹر ایمن، ASP وغیرہ کی تصاویر کو دیکھتے بولی، اگر تمہیں جیل میں ڈالا تھا تو تمہارے سامنے جرائم کی وجہ سے، اور… اوکے مسز زمر، میں آخری دفعہ آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر اسے روکا اور وہ تحمل سے کہا، اور اس کے بعد آپ کبھی میری منت بھی کرے تو میں نہیں دہراؤں گا، اس لیے ابھی دھیان سے سنیں۔ سنجیدگی سے چبا کر بولا، میں نے وہ قتل نہیں کیے تھے، آپ پہ گولی چلائی تھی۔ ذرا ٹھہرا، مگر مجھے پتہ ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گی، ٹھیک ہے؟ سنیں، مجھ سے زندگی میں ایک ہی بڑی غلطی ہوئی، وہ یہ کہ وارث کی چیزیں جب میری کار سے برآمد ہوئی تو مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی، مگر میں اوور کانفیڈنٹ تھا۔ مجھے لگا مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، اور اسی اعتماد نے مجھے جیل پہنچا دیا۔ تلخی مگر تحمل سے وہ کہہ رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئے۔ آپ مجھے قاتل سمجھتی ہیں، ٹھیک ہے، بالفرض میں نے وہ قتل کیے بھی تھے، تب بھی کیا مجھے فیئر ٹرائل کا حق نہیں تھا؟ تھا۔ زمر کا سر خود اسبات ملا تھا۔ کیا اس بدترین تشدد کی اجازت تھی جو مجھ پہ کیا گیا؟ کیا اس سائیکیٹرسٹ کو حق تھا کہ میری پرائیویٹ سیشنز کورٹ میں بیان کرے؟ اس کی گردن نفی میں ہلی۔ نہیں۔ کیا اس جج کو حق تھا کہ وہ مجھے 9 ماہ کی تاریخیں دیا کرے؟ کیا پروسیکیوٹر بصیرت کا فرض نہیں تھا کہ وہ کیس کی پوری تفتیش کرے؟ زمر نے اب کے بس گردن ہلائی۔ تو زمر بی بی، میرا بھائی مرا تھا،
بیوی مری تھی، میرا خاندان تباہ ہو گیا اور مجھے فیئر ٹرائل کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ دیواروں کی طرف اشارہ کیا، آنکھوں میں تپش سی تھی جو زمر نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جیل جانے کے 4 ہفتے بعد میں نے یہ سب پلان کرنا شروع کیا تھا اور میں اپنے انتقام کو ضرور پورا کروں گا۔ میری زندگی کے ان 4 سالوں کا حساب ان لوگوں کو دینا ہوگا۔ پر اسرار اسٹور روم میں خاموشی چھا گئی۔ بہت دیر بعد وہ بول پائے، تم ان لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، میں قاتل نہیں ہوں اور قتل کرنے سے یہ لوگ ایک ہی دفعہ مر جائیں گے، اس لیے موت سے نہیں، یہ اپنی زندگیوں سے اپنی کیے کا حساب چکائیں گے۔ زمر نے گہری سانس لی اور اسٹڈی ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ وہ گہری سوچ میں دکھائی دیتی تھی۔ تمہیں جیل سے نکلے 2.5 ماہ سے اوپر ہو چکے، مگر یہ لوگ تو آزاد ہیں، میرا مطلب ہے تم نے ابھی تک کچھ کیا کیوں نہیں؟ تم کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ اس نے دوسری کرسی کھینچی اور سامنے بیٹھا۔ 2 چیزیں، اب کے قدرے نرمی سے بتانے لگا۔ پہلی، مجھے فائنینشلی اسٹرانگ ہونا تھا، پیسہ چاہیے تھا۔ امی نے ایک فلیٹ چھوڑا تھا میرے نام لاہور میں، اس کو بیچنا تھا، اسی میں لگا تھا۔ اور دوسرا، مجھے بھی یہ جاننا تھا کہ ان سب لوگوں کو چلانے والا کون ہے، کون ان کو حکم دے رہا تھا۔ آپ بے شک یہی سمجھ لیں کہ میں نے وہ قتل کیے تھے، تو پھر کون ہے میرا دشمن جس نے مجھے جیل بھجوایا اور باہر نہیں نکلنے دیا؟ اتنا بیوقوف تو نہیں ہوں نا کہ ایسے ثبوت اپنی کار میں چھوڑوں گا۔ زمر نے آسپات میں گردن ہلائی، کسی نے تو مجھے ایسا پھنسایا تھا نا کہ میں باہر نہ نکل سکوں۔ زمر نے پھر ہاں میں گردن ہلائی۔ اسے پہلی دفعہ اپنا آپ فارس کی ٹیچر جیسا نہیں، اس کی اسٹوڈنٹ جیسا لگ رہا تھا۔ پھر کیا تمہیں معلوم ہو سکا؟ فارس نے سچائی سے نفی میں سر ہلایا، نہیں، لیکن آپ اگر غور کریں تو یہ تمام لوگ جو مجھے جیل برت کرنے میں ملوث تھے، وہی لوگ سعدی کی گمشدگی سے جڑے ہیں۔ جب وہ ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر بخاری کی اس دن ڈیوٹی نہیں تھی، مگر ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اس ہسپتال میں ان کے کام کا بندہ کون ہے۔ اس کی بیوی کو پہلے استعمال کر چکے تھے، تو انہوں نے ڈاکٹر بخاری کو ہاسپٹل بھیجا، وہ آیا اور اپنا کام کر دکھایا۔ اگر مجھے اس وقت معلوم ہوتا کہ ڈاکٹر ایمن کا شوہر ہے تو میں بے بسی اور غصے سے اس سے کچھ سخت کہنا چاہا، مگر سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ اسی طرح اسے دیکھے گئی۔ کیا سعدی کو یہ سب معلوم تھا؟ نہیں۔ فارس گردن موڑ کر ان کاغذوں کو دیکھتے بولا، وہ ایک دن صبح کے وقت آیا تو میں نے اس کمرے کو لاک کر دیا اور خود باہر والی ٹیبل کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ وہاں چند کاغذات لگا رکھے تھے۔ زمر نے مڑ کر دیکھا اور وہاں چند کاغذ اور الیاس فاطمی کی تصویر اب بھی لگی تھی۔ وہ یہی سمجھا کہ میں صرف اس ایک ماسٹر مائنڈ کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں اور میں اسے مارنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی توثیق نہیں کی، میں نے اسے سب سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اس کو کچھ معلوم تھا شاید جسے وہ چھپا رہا تھا، کیونکہ وہ سعدی تھا، آپ کی طرح تھا۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا، آپ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ۔ مجھے پتہ ہے کہ اس نے مجرم تک پہنچ کر کیا کیا ہوگا، سر جھٹکا، ان لوگوں کو کنفرنٹ کیا ہوگا، 2-4 نصیحتیں جھاڑ آیا ہوگا اور ارادہ ہوگا کہ سب کو اپنا کارنامہ بتا کر کہے فلاں فلاں ملوث ہے اس میں، اس کے خلاف مقدمے درج کراتے ہیں اور یوں ہمیں انصاف مل جائے گا۔ تلخی سے پھر سے سر جھٹکا، مجھے پورا یقین ہے اس نے ضرور ان لوگوں کو احساس دلایا ہوگا کہ وہ ان کے راز جانتا ہے اور انہوں نے اسے خاموش کرا دیا۔ مگر زمر کی آنکھوں میں دیکھ کر سختی سے بولا، میں سعدی یوسف نہیں ہوں۔ میں فارس غازی ہوں، میں لمبی لمبی باتیں نہیں کرتا اور جو میں ان لوگوں کا حشر کروں گا وہ دنیا دیکھے گی۔ تم اسی لیے ڈاکٹر والا معاملہ ڈیل کر رہے تھے، کیونکہ تم میرے پلان کے مطابق ان کو صرف اکیلا اور ایکسپوز ہی نہیں کرنا چاہتے بلکہ تم ان کو تباہ بھی کرنا چاہتے ہو۔ بالکل، اور تمہیں معلوم تھا کہ میں تمہیں ایسے نہیں کرنے دوں گی، اس لیے تم نے مجھ سے یہ سب کچھ چھپایا۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا جب آپ مجھے کسی چیز سے روک سکیں، مگر میں آپ کی بلا وجہ کی بحث نہیں سن سکتا۔ ذرا سے شانے اچکائے، اس لیے پہلے تم نے مجھے اعتماد میں لیا اور پھر آہستہ آہستہ سارا کنٹرول میرے ہاتھ سے لینے لگی، اور جب مجھے شک ہوا تم نے مجھے غصے میں ڈال دیا۔ ایکچولی فارس، وہ سر ہلاتے ہوئے سمجھنے والے انداز میں کہنے لگی، میں نے تمہیں کبھی ہنا یا ندرت بھابھی یا سعدی پہ غصہ کرتے نہیں دیکھا، کبھی ابا سے بھی غصے سے بات نہیں کی، صداقت کو بھی نہیں جھاڑا۔ میں تمہیں بتاؤں مجھے کیا لگتا ہے؟ اسے سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، مجھے لگتا ہے تم اپنا غصہ کنٹرول کرنا جانتے ہو، مگر تم اسے استعمال کرتے ہو جیسے تم اسے جیل میں استعمال کرتے تھے۔ تم اتنا غصہ ور ہو نہیں جتنا خود کو ظاہر کرتے ہو، تاکہ لوگ تمہیں کمزور اور جذباتی سمجھیں اور تم اپنا کام کر جاؤ۔ اور تم نے دیکھا وہ اے ایس پی تم سے قطعی خوفزدہ نہیں ہے جتنا وہ مجھ سے جھجکتا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، تو آپ اتنے دن سے مجھے اسٹڈی کر رہی تھی؟ واٹ ایور، اس نے شانے جھکائے، پھر اٹھ کر ایک کاغذوں سے بھری دیوار کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تو اب تم چاہتے ہو کہ ہم ان لوگوں کو صرف استعمال ہی نہ کریں بلکہ ان کو سزا بھی دیں؟ میں یہ کام اکیلے کر سکتا ہوں، آپ نہ شامل ہو تو آپ کی مرضی۔ ہاں تم بہت کچھ کر سکتے ہو، مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، تو پھر آپ میرا ساتھ دیں گی؟ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ زمر دیوار کو دیکھتی رہی، اگر تم سعدی کو واپس لے آؤ تو میں سب کچھ کرنے پہ تیار ہوں، اس نے خود کو کہتے سنا۔ جب
جیل میں تھا میں اور یہ سب لوگ میرے خلاف تھے، مجھے اذیت دے رہے تھے، تو صرف ایک شخص تھا جس نے میری بات پہ اعتبار کیا تھا اور جس نے مجھے باہر نکالا تھا اس قید سے، وہ سعدی تھا، اور میں اسے واپس لاؤں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو میرے طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ سمر بی بی وہ 2 قدم چل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور جب بولا تو آنکھوں میں مضبوط عزم تھا۔ آج سے سارے فیصلے میں کروں گا اور آپ مجھ سے زیادہ بحث نہیں کریں گی۔ چند لمحے زمر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، مگر ایک آخری سوال، اور پھر وہ زخمی سا مسکرائی۔ تمہارے ان سارے مجرموں میں میری تصویر کدھر لگی ہے؟ آخر تمہیں جیل تو میں نے بھیجا تھا نا؟ فارس کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری۔ میرا نمبر ان میں سے کون سا ہے؟ کب آئے گی میری باری؟ وہ چند ثانیے کچھ کہہ نہیں پایا۔ جیسے کہ آپ نے خود کہا تھا جب سعدی مل جائے گا تب آپ مجھ سے اپنا حساب لیں گی، سو میں بھی تبھی آپ سے حساب لوں گا۔ اور اس نے صرف اپنی انا کے باعث وہ کہا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور وہ اس بات سے بے خبر کہ یہ وہ عورت ہے جسے وہ 1000 دفعہ بھی معاف کر سکتے ہیں۔ سر ہلا کر گہری سانس لیتے بولے، ٹھیک ہے، میں تب تک تمہارے ساتھ ہوں جب تک سعدی نہیں مل جاتا، مگر آج سے میں ہر جگہ تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ کل کو جب تم مجھ سے اپنا حساب لو، کم از کم مجھے تمہارے طریقوں کا علم تو ہو نا۔ قطعیت سے کہتی وہ مڑ گئی۔ فارس خاموشی سے اسے چڑھتا دیکھتا رہا۔ تہہ خانے میں ایک دم اداسی چھا گئی تھی۔ اب جو چاہیں بھی تو اس طرح نہیں مل سکتے، پیر اکھڑے تو کہاں بارے دگر لگتا ہے۔ ان سے سینکڑوں ہزاروں میل دور اس کمرے میں مقتد سعدی یوسف بیڈ پہ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 3 تصویریں تھیں جب کو وہ بار بار اوپر نیچے کر رہا تھا۔ ہاشم اپنا زہر اگل کر جا چکا تھا اور سعدی کا سن کر تھا جسم بھی آہستہ آہستہ نارمل ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر سارا نے کسی کو نہیں بتایا، وہ یاسر سے سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنا پین ایک غلط شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ اسے ہمیشہ سے معلوم تھا وہ کتنی بزدل اور ڈری سہمی ہے، مگر یہ سب بنا سوچے سمجھے ہوا۔ اس کی زندگی میں دوسری بڑی غلطی زمن اور حنا سے جھوٹ بولنا تھی کہ وہ کسی سائنسدان سے ملنے جا رہا ہے، اور پہلی بڑی غلطی سارا پہ اعتبار کرنا تھی۔ مسلسل تصویریں شفل کرتے زمر اور نوشیرہ کی تصویر اوپر لایا، آنکھوں میں سرخی سی دوڑنے لگی۔ حنین کی تصویر آئی تو دماغ پھٹنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرے سانس لیے، خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ تبھی دروازہ کھول کر میری اینجی اندر داخل ہوئی۔ اس کے قریب آ کر اسپاٹ سے بولی، مجھے ذرا کام ہے، مایا ابھی آتی ہوگی، تمہاری پٹی کر دے گی۔ زیادہ ہوشیاری مت دکھانا، مایا اچھی ہے، بہت اچھی ہے، مگر اسے استعمال کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ سر جھکائے تصویر الٹ پلٹ کرتا رہا۔ اس کی بات گویا انسنی کی۔ وہ چلی گئی تو مایا اندر آئی۔ نرس بھی ساتھ ہی آیا، مگر مایا نے ایک دم اس مخاطب کیا، وہ میرا بلیک بیگ داخلی دروازے کے قریب رہ گیا، ذرا لیتے آؤ۔ وہ سر ہلا کر باہر گیا تو مایا تیزی سے اس کی طرف آئی، بے چینی سے اس کو دیکھا۔ سنو، میری اینجو گھر پہ نہیں ہے اور میں ابھی سیدھا بازار جاؤں گی۔ کاردار صاحب کا آدمی بازار کے اندر میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ تم مجھے اپنی فیملی کا کوئی نمبر دو، میں ان کو کال کر کے اطلاع کر دوں گی کہ تم کہاں ہو۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ سعدی نے گویا نہیں سنا، بس انہیں تصویروں کو دیکھتا رہا۔ تم سن رہے ہو؟ وہ جھنجھلائی اور اس کا کندھا ہلایا۔ سعدی، مجھے کوئی کانٹیکٹ نمبر دو جہاں میں فون کر سکوں تاکہ تم ان کے پاس واپس جا سکو۔ سعدی نے اس کے یوں ہلانے پہ آنکھیں اٹھا کر اجنبی نظروں سے اسے دیکھا۔ میری کوئی فیملی نہیں ہے، نہ مجھے کسی کے پاس واپس جانا ہے۔ مایا دھک سے رہ گئی، پھر اس کی شفاف آنکھوں میں بے پناہ دکھ ابھرا۔ ایسے مت کہو، تمہاری فیملی تمہاری منتظر ہوگی۔ میں نے کہا نا میری کوئی فیملی نہیں ہے۔ اس نے وہ تصویریں اکٹھی کیں اور شراب سے پھاڑیں، پھر اکٹھی کر کے دوبارہ پھاڑیں، دروازے کی طرف اچھال دیں۔ تبھی نرس واپس اندر داخل ہوا۔ سارے پرزے اس کے قدموں میں گر گئے۔ مایا کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، مگر آنکھوں میں بے پناہ تکلیف اور قرب لیے وہ نرس کو ہدایات دینے لگی۔ اجنبی لگنے لگے خود تمہیں اپنا ہی وجود، اپنے دن رات کو اتنا بھی اکیلا نہ کرو۔ اس رات انیکسی میں خاموشی چھائی تھی۔ سیم اور ابا اپنے کمرے میں سونے جا چکے تھے۔ فارس گھر نہیں تھا اور ندرت کو آج ذکیہ خالہ بہت اصرار سے اپنی طرف لے گئی تھی۔ ایسے میں حنین اکیلی لاؤنج کے صوفے پہ لیٹی تھی۔ ٹی وی مدھم آواز میں چل رہا تھا، مگر وہ چھت کو دیکھتے کچھ سوچے جا رہی تھی، ہاشم کے جھوٹ کے بارے میں، فلیش کے بارے میں جسے وہ کھول نہیں سکی تھی، ہاشم سے بات نہ کرنے کے بارے میں۔ تبھی میز پہ رکھا فون بجنے لگا۔ حنین نے سست روی سے گردن موڑی۔ ہاشم کی کال آ رہی تھی۔ اسی پل دروازہ کھلا اور اس نے فارس کو اندر آتے دیکھا۔ وہ موبائل اٹھانے کے لیے ہاتھ بھی بڑھا نہ سکی۔ کس کا فون ہے؟ وہ اس کے سر پہ پہنچ گیا تھا۔ وہ بس یک ٹک گردن اٹھائے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ حنین، میں پوچھ رہا ہوں اس وقت کس کا فون آ رہا ہے؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا، اور حنین کا پورا وجود سن ہو گیا، دل نے ساتھ چھوڑ دیا، جسم سے جان نکل رہی تھی۔ فارس نے فون اٹھا لیا تھا، اب وہ سب جان جائے گا۔ کرنٹ کھا کے جیسے اس کی آنکھ کھلی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھے، پورا جسم پسینے میں ڈوبا تھا۔ ادھر ادھر گردن گھمائی، وہ اکیلی تھی۔ ٹی وی ہنوز چل رہا تھا، موبائل ہاتھ میں تھا۔ وہ کب سوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ پہلے اس نے موبائل دیکھا، کوئی کال نہیں تھی۔ اوہ، وہ خواب تھا۔
ہاتھ پہ چونکہ فارس دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا، وہ اسی طرح متوحش سے بیٹھی اس نے لاک لگایا اور قدم قدم چلتا قریب آیا۔ حنا کو دیکھ کر آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ ادھر کیوں سو رہی ہو؟ وہ امی ذکیہ نانی کی طرف گئی ہیں نا، تو میں اکیلی تھی۔ ہاں انہوں نے مجھے بتایا تھا، تو تم اکیلی کیوں ہو؟ سیم کو اپنے ساتھ سلانا تھا۔ ایک نظر ابا کے بند دروازے کو دیکھا۔ اچھا اب ادھر مت سو، صبح مناظم لڑکا آتا ہے، اس کے لیے دروازہ کھولنا ہوتا ہے۔ شاباش اٹھو، اوپر ہمارے کمرے میں آ جاؤ۔ ساتھ ہی اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا مگر آنکھوں میں حنا کے لیے بے حد نرمی تھی۔ حنین کی آنکھیں ٹپٹپا گئیں، وہ ایک دم اٹھی اور اس کے بازو کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اس کے کندھے سے ماتھا ٹکا دیا۔ ماموں میں آپ کو کبھی کھونا نہیں چاہتی، میں نے بہت برا خواب دیکھا، میں آپ کو کھونے والی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ فارس نے گہری سانس لی۔ نہیں حنا، میں تمہیں اس وقت کچھ کھلانے باہر نہیں لے جا سکتا۔ روتے روتے حنا نے ناراضگی سے چہرے اٹھائے۔ دنیا میں کھانے سے بڑے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، مثلاً۔ اس نے غور سے حنین کے چہرے کو دیکھا۔ بالوں کو پونی میں باندھے اس کی آنکھیں گیلی نظر آ رہی تھی۔ اس سوال پہ مزید بھر آئیں۔ میں بہت بری ہوں، گلٹ بہت شدید تھا۔ فارس نے آنگلی اٹھائی۔ شکل میں؟ حنین ہلکا سانس لی، اس کا بازو چھوڑا، آنسو رکھے۔ آپ کے ساتھ ایموشنل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چلو اب اپنا ڈرامہ ختم کرو اور آؤ۔ وہ مسکرا دی، دل ایک دم ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تو حنا نے سوچا بس اب وہ ہاشم کو چھپ کر ٹیکسٹ نہیں کرے گی، بس ختم یہ سلسلہ۔ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو زرد بتی جل رہی تھی اور زمر آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ فارس کی نگاہیں اس کے پیر پہ جا رکی، جس کا انگوٹھا ہنوز پٹی میں مقید تھا۔ زمر، اس نے اسے پکارا تو اس نے آنکھوں سے بازو اٹھائے۔ حنا آپ کے ساتھ سوئے گی، میں آپا والے کمرے میں جا رہا ہوں، اطلاع دیتے ہوئے اپنی چیزیں اٹھا رہا تھا۔ زمر اٹھ گئی۔ ارے تم اکیلی کیوں تھی؟ سیم کو بولا تھا میں نے۔ خیر آ جاؤ اب سو جاؤ، وہ نرمی سے کہتی اٹھی اور اس کے لیے لحاف نکالنے لگی۔ حنین چپ چاپ آ کر زمر کی دوسری طرف لیٹ گئی، موبائل پہ سحری کا الارم لگا کر اپنے اور زمر کے تکیے کے درمیان رکھ دیا۔ زمر سے کوئی بات نہیں کی اور ماتھے پہ بازو رکھ لیا۔ موبائل کی لائٹ چل رہی تھی، روشنی بجھنے کا وقت 2 منٹ تھا۔ 1.5 منٹ بعد حنا نے کروٹ بدلی، تبھی موبائل تھڑتھڑایا۔ زمر چونکی، موبائل ٹیڑھا پڑا تھا، اوپری بار میں نئے میسج کی پہلی سطر نظر آ رہی تھی۔ ہاشم کاردار، کیا میں تمہیں کال کر لوں؟ حنا نے کروٹ لی، زمر نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ اسے آہٹ سنائی دی، پھر فون آف ہونے کی ٹون گونجی، پھر وہ سو گئی مگر زمر یوسف کی نیند اڑ چکی تھی۔ ہاشم نے ایسا میسج حنا کو کیوں کیا؟ وہ کمرے میں کیس اسٹڈی کر رہی تھی تو دروازہ دستک کے بعد کھلا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سارا چوکھٹ میں کھڑی تھی، آنکھوں میں اداسی، لبوں پہ نرم مسکراہٹ اور بال نفیس فرینچ ناٹ میں بندھے تھے۔ اور وہ اور ذکیہ خالہ ندرت کو شاپنگ کے لیے پک کرنے آئی تھی۔ یہ بھی ندرت کا اصرار تھا، عید کی تیاری کرنی تھی، شادی کے کپڑے بھی لینے تھے۔ زمر کے لیے کل ہی لے آئی تھی۔ ڈسٹریکشن۔ آئیے سارا، اٹھ کھڑی ہوئی۔ سارا اس کو فارس دیکھتی قریب آ کر بیٹھی۔ وہ ان 2 ماہ میں دوسری دفعہ آ رہی تھی، پہلے ادھر ادھر کی چند باتیں کی، پھر وہی ذکر آیا۔ شادی کا کچھ پتہ چلا؟ مٹھی پہ پسینہ آیا۔ نہیں مگر پتہ چل جائے گا۔ آپ کو اتنا یقین کیسے کہ وہ زندہ ہوگا؟ یہی بات سارا کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ زمر آزردگی سے مسکرائی۔ کیونکہ ہم زندہ ہیں۔ سارا کے دل کو دھکا سا لگا، بدقت چند باتیں کر پائی۔ کیا کوئی گواہ سامنے نہیں آیا؟ کسی نے کچھ تو دیکھا ہوگا؟ بظاہر سرسری سا پوچھا۔ زمر نے گہری سانس بھری۔ نہیں کوئی سامنے نہیں آیا، گواہ عموماً سامنے کم آتے ہیں، سب کی اپنی فیملیز ہوتی ہیں۔ ویلکم ٹو پاکستان۔ تو کیا گورنمنٹ ان کو وٹنس پروٹیکشن نہیں دے سکتی؟ ان کی فیملیز کی حفاظت نہیں کر سکتی؟ سارا ہمارا سسٹم بہت ذبح حال ہے، ہم گواہ چھپا دیں گے تب بھی ان لوگوں کا پتہ نکال لیتے ہیں لوگ۔ خیر، اس نے سر جھٹکا۔ ہر کوئی اتنا بہادر نہیں ہوتا۔ سارا کے لیے مزید بیٹھنا دوبر تھا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا مطلب ہے گواہوں کو اپنی حفاظت خود کرنی ہوتی ہے۔ خیر میں چلتی ہوں۔ زمر نے مسکرا کر الوداع کہا اور اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہم خاک نشین، تم سخن آلائے سرے بام، پاس آ کے ملو، دور سے کیا بات کرو ہو۔ رمضان اسی طرح خاموش سا گزر گیا اور عید کی شام کا سر اور اس کے سبزہ زار پہ اتری تو بے پناہ روشنیاں لیے ہوئی تھی۔ بے فکر، خوبصورت اور خوش باش لوگ ٹہل رہے تھے، ویٹرز ٹرے اٹھائے مشروبات سرو کرتے نظر آ رہے تھے۔ ایسے میں سبزہ زار کے وسط میں ہاشم میرون شلوار قمیص میں ملبوس، گلاس تھامے ہنستا ہوا مہمانوں سے باتیں کرتا نظر آ رہا تھا۔ جواہرات بھی قریب کھڑی تھی، سبز گاؤن میں مسکراتی ہوئی، کانوں میں زمرد اور ہیرے جڑے آویزیں پہنے۔ کارداز کی عید کی پارٹی اتنی ہی جگمگاتی ہوئی ہوتی تھی۔ ان سے دور ہٹو تو سبزہ زار کے بالکل کنارے پہ ایک الگ تھلگ میز پہ یوسفس کا ٹیگ تھا، وہاں سے
سیم اور حنین کھڑے مدھم آواز میں بات کر رہے تھے۔ ندرت جو ساتھ بیٹھی تھی ابا سے ہلکی پھلکی باتیں کرتی پھر خاموش ہو جاتی۔ شادی کی باتیں، شادی کے نہ ہونے کی اداسی۔ امی نے سیم کے وائٹ آف کرتے جیسا بڑا سا سائز شادی کے لیے بھی لیا تھا۔ شادی کی یاد شادی کی محبت سے بھر گئی تھی۔ سیم بددل لگ رہا تھا، بددل تو حنا بھی تھی۔ لمبی نیلی قمیض میں ملبوس کھلے بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے ہوئے تھی، ماتھے پہ کٹے بال ترچے ہوئے آبرو سے نیچے گرتے تھے۔ ماموں والے خواب کے بعد اس نے ہاشم سے بات نہ کی نہ ہاشم نے پھر ٹیکسٹ کیا۔ حنا کی نظریں بھٹکتی ہوئی ہاشم پہ جا ٹھہری، وہ دور تھا آئیفل ٹاور کی طرح، اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ قریب میں کھڑی زمر کھڑی فارس سے بات کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے امی کی لائی سرخ ساڑی پہن رکھی تھی جس کے آستین کوہنیوں سے نیچے تک آتے تھے، بال جوڑے میں تھے اور صرف 2 گھنگریالی لٹیں گالوں پہ گرتیں۔ کیا تم پارٹی میں شامل نہیں ہوگے؟ خفگی سے فارس سے پوچھا جو ابھی باہر سے آیا تھا اور سیدھا اندر جا رہا تھا، جینس پہ سفید کرتا، پیروں میں پشاوری چپل، منہ میں مسلسل کچھ چباتا ہوا۔ بنیازی صاحب رک گئے۔ کارداس کی پارٹیز کی عادت نہیں مجھے، آپ لوگ انجوائے کریں۔ وہ گویا کھول گئی۔ ہم انجوائے کرنے نہیں آئے، میں اس لیے تیار ہوئی تاکہ بھابھی کو یہ نہ لگے کہ میں نے وہ باتیں نہیں بھنائیں۔ اگر تم نہ آئے تو ان کو یہی لگے گا میری فیملی کو میرے خلاف کرنا چاہتے ہو۔ اوکے، یہی ہوں میں۔ فارس نے تحمل سے اس کی بات سنی اور چند لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا جن میں برہمی تھی۔ کوئی بیک وقت اتنا خوبصورت اور اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر رخ پھیر دیا، وہ حنا کی طرف آ گئی۔ یہ USB کا کیا قصہ ہے؟ جو اس دن تم نے ہاشم کو دی وہ شادی نے تمہیں نہیں دی تھی؟ کچھ دن سے حنا کو لیپ ٹاپ سے دیکھا زمر نے صبح جب پوچھا تھا تو اس کے جواب سے نکلا نتیجہ اب سوالیہ انداز میں دہرایا تو حنین نے بس سر ہلایا۔ جی، میں بھائی کی چیز ان کو نہیں دے سکتی، نہ آپ کو دوں گی۔ اوکے، مگر جب وہ کھل جائے تو بتانا۔ اور دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ البتہ زمر محسوس کر رہی تھی حنا کی بار بار ہاشم کی طرف اٹھتی نظریں، کچھ تھا جو اسے غیر آرام دہ کر رہا تھا۔ دور کھڑے ہاشم نے فارس کو دیکھا تو ساتھ موجود خاور سے سرگوشی کی۔ یہ جیل کب جا رہا ہے؟ بس کچھ دن تک، میں پکا کام کرنا چاہتا ہوں۔ جلد کرو، مجھ سے یہ ادھر برداشت نہیں ہوتا، ناگواری سے کہہ کر گھون بھرا۔ آپ کی اس سے پھر بات ہوئی؟ خاور نے دبے لفظوں میں پوچھا۔ نہیں، ابھی تو اسے اس کی بہن کے حوالے سے خوفزدہ کیے، کچھ دن سوچے گا وہ، پھر بات کروں گا۔ پھر نگاہیں جواہرات پہ جا ٹھہری جو ذرا فاصلے پہ کھڑی ہارون عبید سے بات کر رہی تھی۔ ہاشم نے رخ پھیر دیا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا کرب اٹھتا تھا ہارون عبید کو دیکھ کر۔ کوئی بہت شدت سے یاد آتا تھا۔ مجھے امید تھی آپ میرے تحفے کو پہنیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ادھر وہ جواہرات سے کہہ رہے تھے۔ وہ دراز قد اور باوقار سیاستدان تھے، آنکھیں گرے تھیں اور ان میں وہی نرم سا شاطر پن تھا جو سیاستدانوں کا خاصا ہوتا ہے۔ میرے پاس دن میں ڈھیروں تحفے آتے ہیں ہارون، اگر ہر ایک دل رکھنے لگی تو ملکہ نہیں رہوں گی۔ حکمرانی نہ کرنے کا نام ہے، ورنہ ہاں تو سب کر لیتے ہیں۔ وہ مسکرائے۔ میں آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا، آپ کے ایک گھر میں کھڑا ہوں۔ آپ ہماری دعوت پہ جب آئیں گی تو ہم اس گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ جواہرات نے انگلی سے بال پیچھے کرتے کہا۔ اور میرا خیال ہے ان ٹیبلز کی طرف بہت سے لوگ آپ کی توجہ کے منتظر ہیں۔ ہارون عبید نے ذرا کی ذرا اس طرف دیکھا، پھر سر کو خم دیا۔ آپ اپنے مہمانوں کو اٹینڈ کریں اور میں انہیں۔ مسکرا کر پلٹ گئی، وہ بھی مسکرا کر ان کو جاتے دیکھتی رہی، انگلی مسلسل نیکلس کے سبز پتھروں پہ پھیر رہی تھی۔ اس عمر میں بھی آپ سے سیکھنے کو بہت کچھ ہے مسز کاردار، شہرین کھنکار کر کہتے اس کے قریب آئی تو جواہرات نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آسمانی رنگ کی میکسی میں ملبوس تھی، باب کٹ سنہرے بال بلو ڈرائی کر کے سیٹ تھے اور آنکھوں میں معنی خیز مسکراتا سا تاثر تھا۔ اگر آپ ان کا تحفہ پہن لیتی یا ان سے چند فقرے مزید کہہ دیتی تو آپ کی کشش ماند پڑنے لگتی۔ کیا ہی اچھا ہنر ہے کسی کو اکسانے کا۔ جواہرات نے ایک پرتپش نظر اس پہ ڈالی، مگر لبوں پہ مسکراہٹ جمی رہی۔ ساتھ ہی بازو بڑھا کر ویٹر کی ٹرے گلاس سے اٹھایا اور اتنی تیزی سے واپس لائی کہ وہ الٹنے لگا شہری کے اوپر، مگر کسی نے گلاس اور جواہرات کے ہاتھ دونوں کو سختی سے پکڑ کر مشروب گرنے سے روکا۔ شہری ہل بھی نہ سکی۔ جواہرات نے بھی چونک کر دیکھا۔ فارس اس کا ہاتھ پکڑے گلاس واپس ٹرے میں رکھ رہا تھا۔ دھیان سے مسز کاردار، آپ اپنی بہو کے کپڑے خراب کرنے والی تھی۔ جواہرات کی مسکراہٹ غائب ہوئی، گھور کر فارس کو دیکھا۔ تمہارا شکریہ فارس، میں سے یاد رکھوں گی۔ ان دونوں کو گھورتے آگے بڑھ گئی۔ شہری جو اس غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار نہ تھی، بامشکل سنبھلی تھی۔ جوس کے گلاس کو دے کر جھرجھری لی اور پھر فارس کو دیکھا۔ تھینک یو، تم نے میرا ڈریس بچا لیا۔ اس نے بس ہلکے سے کندھے اچکائے، منہ میں کچھ چباتا رہا اور گردن ادھر ادھر موڑے دیکھ رہا تھا، ذرا اکتایا ہوا، ذرا بے نیاز۔ شہری نے کتنے دن بعد غور سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں جیل سے باہر دیکھ کر اچھا لگتا ہے فارس؟ پھر نگاہ دور کھڑی سرخ ساڑی والی زمر پہ پڑی جو مسکرا کر کسی سے بات کر رہی تھی۔ شہری کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ تم نے جلدی نہیں کر دی شادی میں؟ وہ چونکا۔ کیوں؟
یوں ہی ڈیے کے چہرے سے لگتا ہے وہ خوش نہیں ہے تمہارے ساتھ. کیوں؟ کیا اس کے چہرے پہ وہی ناخوش تاثر ہے جو تمہارے چہرے پہ ہوتا تھا جب تم ہاشم کی بیوی تھی؟ انگاروں میں پانی ڈالا تو وہ بھڑک اٹھے. شہری کی آنکھوں میں چبھن بھری بے بسی ابھری. تمہیں ان مظالم کا اندازہ بھی نہیں ہے جو ہاشم نے مجھ پہ کیے. اس نے مجھے اتنے سال 4 سال جیل میں رہا ہوں شہری. اپنے ٹارچرز کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ کسی دوسرے کے ٹارچر سننے میں دلچسپی نہیں رہی. سی یو ذرا اکتا کر کہتا. سر کو الوداعی انداز میں خم دیتا وہ آگے بڑھ گیا. شہری کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا، پھر نرمی سے مسکرائی. کوئی بھی بات اسے بری نہیں لگی تھی. اپنی میز سے نوشیروان نے غور سے یہ سب دیکھا تھا، پھر بڑبڑا کر منہ موڑ لیا. اس نام زمر کو پیچھے سے کسی نے السلام علیکم کہہ کر پکارا تو وہ چونک کر پلٹی. ڈنر جیکٹ میں ملبوس مسکراتا ہوا احمد وہاں کھڑا تھا. وہ ہلکا سا مسکرائے. آپ ادھر کہاں؟ بھول گئی؟ ہارون عبید کا کیمپین مینیجر ہوں. جہاں وہ وہاں ہم. سر کو جھکا کر سٹائل سے کہا. میرا کام کا کیا بنا؟ مصروف رہا بہت. جلد کوئی اپڈیٹ دوں گا. مگر ایک بات، ہارون عبید کا کیمپین مینیجر 15,000 فی گھنٹہ لیتا. اچھا نہیں لگے گا؟ ذرا سوچنے کی اداکاری کی. میری فیس بڑھائیں. 25,000 فی گھنٹہ. 25,000 فی گھنٹہ؟ زمر نے مسکرا کر دہرایا. ویسے تو یہ بھی کم ہے، مگر چلیں آپ کے لیے اتنی رعایت کر سکتا ہوں. تھینک یو سو مچ احمد، آپ بہت اچھے ہیں. اتنے ہی اچھے لگ رہے تھے اس فوٹیج میں جس میں آپ کریڈٹ کارڈ فراڈ کرتے دکھائی دے رہے تھے. صبح ہی میں نے دیکھی. واحد اوریجنل کاپی جو آپ کا کیس بند کرنے کے بعد مجھے ملی. اتنی بڑی نہیں ہے کہ دوبارہ کیس کھولا جا سکے، لیکن چہرہ موڑ کر سوچتی نظروں سے ہارون عبید کو دیکھا. اگر ہارون عبید نے یہ ویڈیو دیکھ لی اور ان کو لگا کہ اس کا ریلیز ہونا ان کی کیمپین کے لیے شرمناک ہوگا تو وہ کیا کریں گے؟ خیر یہ سوچنا میرا کام نہیں ہے. ہاں تو ہم آپ کی فیس کی بات کر رہے تھے. گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتے بڑی تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی. وہ لب بن سے دانت پیستے اسے دیکھ رہا تھا. ویسے آپ کا ایک بڑا خوبصورت نک نیم رکھا تھا، میں نے اس وقت یاد آ رہا ہے. جبران مسکرا کر بولا. اور فیس؟ چھوڑیں بھابی، آپ میرے دوست کی بیوی ہیں، آپ سے فیس لیتے اچھا لگوں گا. تھینک یو احمد. مسکرا کر سر کو خم دیا. میرا کام ہو جائے تو وہ فوٹیج آپ کی ہوئی. چڑیل آگے بڑھ گئی اور وہ کینہ توز نظروں سے اسے جاتے دیکھتا رہا. وہ ڈاکٹر جس نے گولیاں لگنے کے بعد اس کو بچایا تھا، اس کو چوک میں کھڑا کر کے 50 دورے تو لگنے ہی چاہیے. پھر زور سے بوٹ پہ گھاس پہ مارا اور اسی بوڑھے منہ سے پلٹا تو سامنے کھڑی لڑکی پہ نظر پڑی. وہ لمبی سی نیلی قمیض میں ملبوس تھی اور ہتھیلی مٹھی تلے رکھے دور کچھ دیکھتی سوچ رہی تھی. وہ آنکھیں سکیر کر اسے دیکھتا 2 قدم قریب آیا. آپ سعدی کی بہن ہیں؟ ہنا نے چونک کر گردن موڑی، پھر سیدھی کھڑی ہوئی. اسے سر سے پیر تک دیکھا. جی میں نے اس دن آپ کو پہچان لیا تھا. آپ کی تصویر دیکھی تھی ایک دفعہ کسی اخبار میں. آپ نے کوئی بہت ٹاپ کیا تھا ہے نا؟ بالآخر اسے یاد آ گیا تھا کہ اس نے ہنا کو کہاں دیکھا تھا. حنین یوسف کے چہرے کی رنگت سفید پڑی. جی تھوک نکلا. اچھا تو کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ بی اے کیا ہے. وہ حیران ہوا. صرف بی اے؟ آپ کو تو ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہیے. ورنہ بورڈ کیوں ٹاپ کیا؟ کیا نقل کر کے کیا تھا؟ اور احمد کے لیے بہت سی باتیں صرف مذاق ہوتی تھیں. یہ بات بھی کہہ دی مگر حنین کی رنگت برف کی طرح ہو گئی. آپ ہیں کون مجھ سے ایسے سوال کرنے والے؟ احمد کو ایک دم احساس ہوا. میں غازی کا دوست ہوں تو سوری مگر مطلب مجھے ماموں سے بات کرنی پڑے گی. ایک دم وہ گھوم کر فارس کی طرف گئی. احمد کا دل دھک سے رہ گیا. وہ زمر سے بات کر لیتا تھا. وہ جاب کرنے والی سمجھدار لڑکی تھی، کسی کو خود سے فرینک نہ کرتی. اس کی اور بات تھی مگر فارس کے گھر کی کسی دوسری لڑکی کو اوفینڈ کرنے کا مطلب اتنے برسوں کی دوستی بھاڑ میں جھونکنے جیسا تھا. وہ اسے روکنا چاہتا تھا مگر وہ دور کھڑے فارس تک گئی اور اس کو متوجہ کیا. احمد سانس روک کے اس طرف دیکھے گیا. حنین نے اسے کچھ کہا. فارس نے فوراً مڑ کر احمد کی طرف دیکھا. وہ تیز تیز بولتی اس کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہے جا رہی تھی. فارس نے اچنبھے سے پھر احمد کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھا. میں دیکھتا ہوں. مگر ہنا نے فوراً اس کا بازو تھام کر روکا. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر جیسے تسلی کروائی. میں دیکھ لوں گی. فارس نے مڑ کر 2-3 دفعہ اس طرف دیکھا اور واپس پلٹ گیا. ہنا نے ایک تیز نظر احمد پہ ڈالی. اب مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہ کرنا، اور آگے بڑھ گئی. فارس کا احمد کا گلاس پکڑے ہاتھ پسینے میں بھیگا تھا. وہ شل کھڑا تھا. خدایا وہ غازی کو کیسے صفائی دے گا؟ تھوڑی دیر بعد اس نے ہمت کی فارس کی طرف آیا. سمجھ نہیں آیا کیا کہے. اس لڑکی نے جانے کس انداز میں بات کی ہو. فارس دور جا رہا تھا. وہ رک نہیں سکا. پھر وہاں کھڑے بورڈ سے ہوتے سیم کو مخاطب کیا. سنو میں سعدی کا دوست ہوں. سیم متوجہ ہوا تو تذبذب سے کہنے لگا. ابھی آپ کی سسٹر میرے بارے میں جو کہہ رہی تھی غازی سے وہ؟ جی. سیم نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر مڑ کر دور جاتی ہنا کو.
آپ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا، وہ تو ان کرسیوں کا پوچھ رہی تھی کہ وہ زرتاشہ ممانی کی جہیز کی ہے نا۔ اس نے ان کرسیوں کی طرف اشارہ کیا جو وہاں رکھی تھی جہاں ابھی احمد کھڑا تھا، مگر ماموں کہہ رہے تھے کہ انہیں نہیں یاد کہ وہ زرتاشہ کی ہوں۔ حنا نے کہا کہ رہنے دیں، خود چیک کر لے گی، آپ کو تو کچھ نہیں کہا۔ وہ حیران سا صفائی دینے لگا اور احمد کے اوپر مانو تو ٹھنڈا پانی ڈال دیا کسی نے۔ جلدی سے غلط فہمی کی معذرت کرتا پلٹا تو تلملا رہا تھا۔ یہ کیا چیز تھی؟ تو بھی ہیرے سے بن گیا ہے پتھر، ہم بھی کل کیا سے کیا ہو جائیں گے۔ اگلی صبح جب جواہرات ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پہ براجمان ناشتہ کر رہی تھی تو سامنے کھڑی فیونا نے جھکی آنکھوں مگر اٹھی گردن سے کہا، اگر اسٹاف جائے گا تو میں بھی جاؤں گی مسز کاردار۔ گلاس سے گھونٹ بھرتے جواہرات نے آنکھیں اٹھائی اور مسکرائی، پھر ٹیک لگا کر بغور اسے دیکھا۔ تم فیونا ہو مگر تم جواہرات کاردار نہیں ہو۔ تمہاری خواہش ہے کہ تم جواہرات ہوتی مگر تم نہیں ہو۔ تو میں تمہیں پہلی اور آخری بار ایک بات بتاتی ہوں، سارے اسٹاف کو نکال کر تمہیں اس لیے رہنے دیا کیونکہ تم وفادار ہو، مگر تم جانا چاہو تو چلی جاؤ، میں تمہارا پے چیک بنا دیتی ہوں، لیکن جاتے وقت میں تمہیں بونس اور وہ نیکلس چھوڑنا پڑے گا جو تم نے میری این جی او سے چوری کروایا اور جو بعد میں نے تمہیں دے دیا تھا۔ فیونا نے نظریں اٹھائیں، ان میں تعجب اور فکرمندی تھا۔ میں نے وہ آپ کے کہنے پہ چوری کروایا تھا میری سے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اتنا بڑا الزام! فیونا، اگر یہ بات تم ہاشم کے سامنے کہو تو وہ کیا حال نہ کرے تمہارا؟ افسوس سے کہتے اس نے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ فیونا برے دل سے پلٹ آئی۔ کچن کے قریب راہداری بیسمنٹ میں جاتی جہاں ملازمین کے کمرے تھے، چھوٹے مگر صاف ستھرے کمرے۔ اس کے کمرے میں ایک سنگل بیڈ بچھا تھا، ایک سنگھار میز اور ایک الماری تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور دراز سے وہ نیکلس نکال کر گردن سے لگایا جو مسز کاردار نے اسے 21 مئی کی شام بڑی لاپرواہی سے دان کر دیا تھا۔ آئینے میں نظر آتے عکس میں ہیروں کی چمک سحر انگیز تھی۔ اس چمک میں وہ اسے گھنگھریالے بالوں والا لڑکا یاد آیا جس کی جیب میں اس نے یہ نیکلس پارٹی کے دوران ڈالا تھا۔ یقیناً اسی نے یہ مسز کاردار کو واپس کر دیا ہوگا اور اب یہ فیونا کا تھا۔ ملازموں کی ملکہ نے ہیروں سے جھلملاتے نیکلس کو گردن پہ لگائے چہرہ تان کر اٹھائے رکھا تو آنکھوں میں وہی چمک ابھر آئی۔ کچھ دیر بعد وہ مسز کاردار کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی، نیا اسٹاف کس تاریخ سے رکھنا ہے میم؟ کیا میں بھی انٹرویو میں شامل ہوں گی؟ آف کورس، جواہرات مسکرائی تھی۔ مرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو۔ ملاقاتی کمرہ آج بھی ویسے ہی تھا مگر ماحول میں تناؤ کا رخ اور تناسب بدل چکا تھا۔ اے ایس پی سرمد شاہ موجود نہیں تھا اور بالآخر کئی دنوں بعد وہ دونوں نیاز بیگ سے تنہائی میں مل رہے تھے۔ وہ آگے ہو کر بیٹھا قدرے بے چین اور مضطرب لگ رہا تھا، ایک آنکھ سوجی تھی، کان تلے زخم، ہونٹوں اور گردن پہ جمع خون۔ زمر گھنگریالی انگلی پہ لپیٹتے اوپر سے نیچے اس کے زخم کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کو گولی نہیں ماری تھی، وہ کہنے لگا، مگر فارس غصے سے میز پہ ہاتھ مارتے ہوئے آگے ہوا، بکواس مت کرو، میرے بھانجے کو تم نے مار کر پھینک دیا اور اب تم اپنا بیان بدل رہے ہو۔ فارس ریلیکس، زمر نے نرمی سے مخاطب کیا جو غصے سے نیاز بیگ کو گھور رہا تھا۔ وہ بیان نہیں بدل رہا، میرا خیال ہے وہ ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم بولو نیاز بیگ، میں سن رہی ہوں۔ پہلے مجھے بتائیں میرے بولنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ زمر سے مخاطب ہوا تو اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ کیا مطلب تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کھول اٹھا، مجھے 5 منٹ مل جائیں تمہارے ساتھ تم سے سب اگلوا لوں گا، اس لیے زیادہ فائدے نقصان کی بات مت کرو، کام کی بات پہ آؤ۔ فارس، تم غصہ مت کرو، مجھے بات کرنے دو، تحمل سے گویا اس کو سمجھاتی وہ نیاز بیگ کی طرف متوجہ ہوئی۔ فارس سر جھٹک کر پیچھے ہو کر بیٹھا اور تندئی سے اس کو دیکھنے لگا۔ میں تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لوں گی، تم اس کیس سے بھی نکل جاؤ گے اور شیزا ملک کے کیس سے بھی۔ میں سرکاری پروسیکیوٹر نہیں ہوں مگر سعدی یوسف کیس میں پروسیکیوٹر میں ہی ہوں، سو مجھے بتاؤ ہر بات جو تم خود جانتے ہو۔ شیزا ملک کیس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، رہا تمہارے لڑکے کا قتل تو وہ قتل نہیں ہوا۔ اور بے بسی بڑے اضطراب سے بولنے لگا، 21 مئی کی رات مجھے اے ایس پی نے فون کیا اور ہسپتال بلایا، پھر اس سرجن بخاری کے پاس لے گیا، بولا کہ یہ لڑکا غائب کرنا ہے، مگر جب آپریشن ہو جائے اور اس کی حالت خطرے سے باہر آ جائے تب ان کو وہ زندہ چاہیے تھا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ کچھ ماہ کے لیے اس لڑکے کے قتل کے جرم میں اندر جانا ہوگا، پھر تمہیں نکلوا لیں گے۔ بدلے میں کیا دیا؟ پیسے۔
اور میرے بھائی علیم بے کے اوپر کیس ختم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ میرا بھائی ابھی تک مفرور ہے پچھلے سال اسمگلنگ کی وجہ سے۔ خیر میں نے وہی کیا جو میرے ساتھ دوسرا وارڈ بوائے تھا وہ ان کا اپنا لڑکا تھا۔ ہم تمہارے لڑکے کو اسٹریچر پہ باہر لائے، ایمبولینس میں ڈالا، اندر سب تھا، مشینیں، ڈاکٹر، نرس۔ خیر میں وہیں سے گھر چلا گیا۔ اے ایس پی نے کہا کچھ دن چھپ جاؤ پھر پکڑ لیں گے تمہیں۔ یہاں تک سب ٹھیک ہو گیا، مگر اس روز اس نے مجھے شزا ملک کے کیس میں پھنسا دیا۔ اسے مجھے وہاں بلوایا اور پھر گرفتار کر لیا۔ یہ سب اے ایس پی نے کیا ہے۔ چند گہری سانس لی، ذرا توقف کیا، پھر باری باری ان دونوں کو دیکھا جو خاموشی سے سن رہے تھے۔ دفتن زمر اٹھ گئی، فارس بھی کھڑا ہوا۔ نیاز بیگ نے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مجھے کب گواہی دینی ہوگی؟ کون سی گواہی؟ زمر نے ساتھ ہی پرس پہ کندھے پہ ڈالا۔ اب بھی تم نے کہا وکیل صاحبہ کہ تم مجھے معاف گواہ بنا لو گی، اور میں نے کب کہا؟ زمر نے تعجب سے فارس کو دیکھا۔ نیاز بیگ وہ میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کر جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جو آدمی اپنا بیان اتنی دفعہ بدلے اس پہ ہم یقین نہیں کر سکتے۔ تم ہی قاتل ہو، ہمیں معلوم ہے۔ نیاز بیگ ایک دم ششدر رہ گئے۔ اور اسے اے ایس پی ہمارا دوست ہے، اس نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم یہ سب کہو گے، اس لیے دوبارہ ہم سے ملنے کی درخواست کرنے کی زحمت مت کرنا، زمر نے کہا، اور وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے۔ پیچھے وہ بے اختیار اٹھ کر مؤثر سا چلا رہا تھا۔ میری بات سنو، میں سچ کہہ رہا ہوں، سرمد شاہ نے کروایا ہے یہ سب۔ مگر وہ باہر نکل آئی۔ دروازے پہ زمر رکی اور اس کی طرف مڑی، غور سے اس کو دیکھا۔ آج اپنی ہیل نہیں ماری آپ نے میرے پاؤں پہ؟ اس کی ضرورت نہیں تھی، مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ تم کیا کر رہے تھے، ادبی آواز میں بولی۔ جب ہم ہاسپٹل سے فوٹیج نکلوانے گئے تھے اور جب پہلی دفعہ ہم نیاز بیگ سے ملنے آئے تھے تو مجھے واقعی تمہارے غصے سے کوفت ہوئی تھی، مگر تم گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے تھے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی کہہ رہی تھی۔ مشہور زمانہ اور قدیم تفتیشی حربہ جس میں مجرم کے سامنے ایک آفیسر غصے سے بات کرتا ہے، دھمکیاں دے کر ڈراتا ہے، اور دوسرا نرمی سے بات کر کے ہمدردی لیتا ہے تاکہ اگر مجرم خوف کا شکار نہ ہو تو وہ ہمدردی کا نشانہ ضرور بن جائے۔ تمہیں معلوم تھا کہ میں فوٹیج نکلوا لوں گی، تم صرف میرے لیے چیزیں آسان کر رہے تھے، مگر یو نو وٹ فارس، اگلی دفعہ کچھ کرنے سے پہلے مجھے آگاہ کر دینا۔ اچھا، میں سمجھا آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا کیونکہ آپ کو تو اب میرے ہر جرم کی خبر ہوتی ہے۔ اس کی طرف جھک کر ہلکا سا کہا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اس کے اندر ابال سا اٹھا مگر ضبط کر کے پیچھے آئے۔ اس نے وہی کہا جو آپ نے کہا تھا، سارا ملبہ آپ پہ ڈال دیا اور اس ڈاکٹر پہ بھی۔ اے ایس پی کے پاس رخصت ہوتے وقت وہ کہہ رہی تھی۔ سرمد شاہ نے گہری سانس لی، اتنے اعصاب ڈھیلے چھوڑے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس کا یقین نہیں کیا۔ شاہ صاحب، ہم نے اتنا عرصہ ساتھ کام کیے ہیں، یہاں روز بیان بدلے جاتے، پھر اس کی باتوں کی کس کو پرواہ ہوگی؟ شاہ نے چکا کر کہتی، وہ پرس کی اسٹریپ کندھے پہ ڈال رہی تھی، جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے فارس کا مسلسل چباتا منہ رکا اور اس نے آنکھیں تیکھی کر کے اے ایس پی کو دیکھا۔ سنو، دوبارہ ہمیں یہاں نہ بلانا، کیونکہ تمہارے اس کرائے کے گنڈے کی بک بک سن کر میرا دماغ گھوم جاتا ہے۔ اس کا بھائی تمہارے ساتھ کیا کرے مجھے پرواہ نہیں، لیکن اگلی دفعہ اس اپنے بھائی کی دھمکی میرے خاندان کے لیے دی تو یہ حوالات سے جیل کا آدھا راستہ بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ درستی سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ سرمد شاہ نے چون کر اسے دیکھا۔ اس کے بھائی کا کیا ذکر؟ مجھے نہیں پتا، کسی علیم بے کے نام کی دھمکی دے رہا تھا کہ وہ ہمیں اے ایس پی اور ڈاکٹر کو دیکھ لے گا وغیرہ وغیرہ، واٹ ایور۔ وہ موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتی باہر نکل گئی۔ سرمد شاہ پرسوچ نظروں سے اسے جاتے دیکھتے رہا۔ ہم کو جو ملا ہے وہ تم ہی سے تو ملا ہے، ہم اور بھلا دیں تمہیں، کیا بات کر رہے ہو؟ اس رات جب آسمان سیاہی سے ڈھک گیا اور سڑکیں جگمگاتی ٹریفک لائٹ سے روشن ہو گئیں تو ایک پرائیویٹ کلینک کے کمرے میں ڈاکٹر توقیر بخاری کے سامنے وہ دونوں بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر توقیر سرمئی کلموں اور تراشیدہ مونچھوں والے درمیانی عمر کے شخص تھے اور اس وقت اینک کے پیچھے آنکھیں سکیڑے اور دعوت نامہ پڑھ رہے تھے جو زمر نے ان کو دیا تھا۔ میموریل ڈنر اگلے ہفتے ہے، سعدی کے دوستوں نے ارینج کیے ہیں۔ چونکہ آپ نے اس کی جان بچائی تھی تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئیں اور ہمارے ساتھ کچھ وقت اسے یاد کرنے میں گزاریں، وہ نرمی اور امید سے کہہ رہی تھی۔ فارس خاموش بیٹھا ان کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے نگاہیں اٹھائیں، اداسی سے مسکرائے۔ ہم ضرور آئیں گے، اور مجھے بہت افسوس ہے آپ کے بھتیجے کے لیے۔ کیا آپ لوگوں کی کسی سے دشمنی تھی؟ وہ دعوت نامہ لفافے میں ڈالتے سادگی سے پوچھ رہے تھے۔ زمر نے گود میں رکھی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں، آنکھوں میں تپش سی اٹھی مگر بظاہر یاسی سے مسکراتے نفی میں سر ہلایا۔ چند پیسوں کے لیے ایک شخص نے اسے مار کر لاش پھینک دی، ہم آج اسی کو ملنے گئے تھے۔ اس نے اپنا بیان بھی بدل دیا ہے۔ لوگ پیسوں کے لیے کس حد تک چلے جاتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل، آئی ایگری، افسوس سے وہ سر ہلا رہے تھے۔ خدا کرے جو قاتل پکڑا گیا وہ اپنے انجام کو پہنچے، خدا کرے سب اپنے انجام کو پہنچے۔ وہ نظریں جھکائے ہلکا سا بولا تھا۔ ڈاکٹر توقیر کو کمرے میں ایک دم آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ زمر کو دیکھتے بات کا رخ بدلا۔ اے ایس پی صاحب کا مجھے فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے نیاز بیگ پولیس اور ہسپتال انتظامیہ کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔
پولیس؟ زمر نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ پولیس نہیں، صرف آپ کا ذکر کیا تھا۔ مسز زمر، میرا یا ہاسپٹل کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر وہ فکر مندی سے کہہ رہے تھے۔ آف کورس ہمیں پتہ ہے، بلکہ جب اے ایس پی صاحب نے کہا کہ ہم ایف آئی آر میں کوئی اور نام درج کروانا چاہتے ہیں تو ہم نے فارس کی طرف تائیدی نظروں سے دیکھا، انکار کر دیا، کیونکہ معلوم ہے کہ نیاز بیگ جھوٹ بول رہا ہے۔ اے ایس پی نے آپ سے میرے نام ایف آئی آر میں ڈالنے کا پوچھا؟ انہوں نے بلاوقت فکرہ پکڑا تھا۔ نہیں، انہوں نے صرف کسی اور کا نام پوچھا تھا۔ دیکھیں، وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، وہ صرف انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہمیں ہمارے تمام حقوق دے رہے تھے۔ خیر، آپ یہ میموریل پہ ضرور آئیے گا، ہماری فرینڈز اور فیملیز آپ کے اس گیسچر کی بہت قدر کریں گے۔ وہ چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ فارس بھی اٹھا، ڈاکٹر توقیر کی طرف مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے تھاما۔ البتہ ان کے پرسکون تاثرات میں اضطراب تھا، وہ الوداعی کلمات کہتے ہوئے خاصے ڈسٹرب تھے۔ وہ اسی لمحے دروازہ کھولا۔ فارس کی طرف خوش تھی، مگر ایک مانوس سی آہٹ سنائی دی، انگوٹھے کے نگینے سے دستک دینے کا انداز۔ زمر مڑی۔ اندر آنے والی عورت ذرا بھرے چہرے اور بوٹے قد کی حامل تھی، بال کیچر میں بندھے تھے، دلکش شخصیت، بہترین لباس، کانوں میں ٹاپس، دونوں ٹاپس میں ایک ایک موٹا سا سولیٹائر ڈائمنڈ جڑا تھا۔ وہ جھلملاتے ٹاپس اتنے خوبصورت تھے کہ اس عورت کی شخصیت کو کئی گنا مزید نکھار گئے تھے۔ یہ میری وائف ہیں، ڈاکٹر ایمن۔ یہ مسز زمر۔ اور فارس نے آہستہ سے گردن موڑی۔ ڈاکٹر توقیر کے الفاظ کوہ میں گونجتی آواز کی مانند دور دور تک سنائی دے رہے تھے۔ لمحوں کے لیے دنیا ساکن ہو گئی تھی اور مسکراتی ہوئی ڈاکٹر ایمن قریب آ رہی تھی۔ اس نے اس عورت کے ہلتے لب دیکھے، وہ زمر سے کچھ کہہ رہی تھی، تعارف، پھر تعزیت بھرے الفاظ۔ آوازیں بند ہو چکی تھی، پھر ڈاکٹر ایمن نے چہرہ اس کی طرف موڑا، اس کی آنکھوں میں جھانکا، مسکرائی اور ہاتھ سے اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپ تھپایا، جیسے کسی پرانے مریض بچے سے عرصے بعد اس کا ڈاکٹر مل رہا ہو۔ اس کی انگوٹھی کے اندر کی طرف کسی نوکیلی شے تھی جو فارس کے کندھے پہ چبھی تھی، اور وہ چبھن بہت کچھ تازہ کر گئی۔ اس کے ارد گرد کا منظر بدلا، کمرہ بدلا، کیلنڈر بدلا۔ 3.5 سال قبل وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا اور ڈاکٹر ایمن چلتے ہوئے اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ میرے مریض میرے بچوں کی طرح ہیں۔ اس کے کندھے کو تھپکا، انگوٹھی چبھی تھی۔ فارس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ نہ میں آپ کا مریض ہوں، نہ آپ کا بچہ، میرا نام فارس غازی ہے اور میں ڈاکٹر ایمن بخاری ہوں، مسکرا کر نرمی سے کہتی وہ سامنے کرسی پہ جا بیٹھی۔ مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر ایمن، اور مجھے پتہ ہے کورٹ مجھے کیوں ان سیشنز پہ مجبور کر رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس طرح میں ان جرائم کا اعتراف کر دوں گا جو میں نے نہیں کیے، تو آپ اپنے ٹیکنس درست کر لیں۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے خشک سا کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ زخموں کے نشان تھے اور ایک ہاتھ پہ پٹی بندھی تھی۔ تمہارے خیال میں اس کا مقصد صرف کنفیشن کروانا ہے؟ نفی میں سر ہلایا۔ کنفیشن وہ واحد سی ہے جس کا میرے اور تمہارے ریلیشن شپ سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہیں معلوم ہے پنجاب پریزن کے 4 سی کون سے ہیں؟ وہ کچھ نہیں بولا، چپ چاپ آنکھیں سوکیڑ کر اسے دیکھتے رہا۔ کسٹڈی، وہ نرمی سے کہنے لگی، کیئر، کنٹرول اور کریکشن، ہم یہاں انہی کے لیے ہیں۔ میں تمہاری طرف کی کہانی سننا چاہتی ہوں تاکہ تمہاری ذہنی حالت متوازن رہے۔ وہ نوٹ پیڈ سامنے رکھے ایک قلم کھول رہی تھی۔ تم جو بھی کہو گے وہ ڈاکٹر پیشنٹ پریویلیج کے تحت محفوظ رہے گا۔ میں پنجاب پریزن کے 4 سی جانتا ہوں، کیا آپ کانفیڈینشیلٹی کے 5 سی جانتی ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہ 5 سی جن کے تحت پریویلیج توڑا جا سکتا ہے: کنسینٹ، کورٹ آرڈر، کمپلائی ود دا لا، کنٹینیو ٹریٹمنٹ اینڈ کمیونیکیٹ ا تھریٹ۔ مریض کی اجازت، کورٹ کا حکم، قانون کی پاسداری کے لیے، مریض کے علاج کے لیے ناگزیر ہونا یا مریض کی طرف سے دوسروں کو خطرہ ہونے کی صورت میں استحباب کے لیے۔ ان میں سے کسی کی وجہ کی بنا پر سائیکیٹرسٹ کسی کو اپنے مریض کی بات بتا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ کیسے ہو فارس غازی؟ انگوٹھی کی چبھن لوٹی اور ارد گرد کا منظر بدلا۔ ماضی تحلیل ہوا اور وہ حال میں ڈاکٹر ایمن کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ عادتاً اس کا کندھا تھپک کر نیچے گرا چکی تھی۔ ایسی عادت عام طور پر اس معاشرے کی خواتین ڈاکٹرز میں نہیں ہوتی، مگر وہ عام عورت نہیں تھی۔ آپ، اس نے سوالی نظروں سے باری باری دونوں میاں بیوی کو دیکھا، آنکھوں میں الجھن ابھری۔ میں ڈاکٹر توقیر کی بیوی ہوں۔ اوہ، اس کے لب سکڑے۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ زمر نے بظاہر خوشگوار حیرت سے فارس کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے گھورا۔ کتنا اداکار ہے یہ، اور ہاشم کہتا تھا اسے اداکاری نہیں آتی۔ یہ ڈاکٹر ایمن ہے میری۔ فارس نے ڈاکٹر ایمن کو دیکھا، آواز ٹوٹ سی گئی۔ میں فارس کی ڈاکٹر ہی ہوں اور اس کے بھائی کی بھی، اور بدقسمتی سے مجھے اپنے پیشنٹ کے خلاف کورٹ میں گواہی دینی پڑی۔ اداسی سے مسکرائیں۔ اوہ، تم تو ان سے بہت خفا ہو گئے اس کے لیے۔ زمر کی آنکھوں میں فکر مندی ابھری۔ ایسے نہیں ہے، ڈاکٹر ایمن نے میرا بہت ساتھ دیا جیل کے وقت۔ میں ان دنوں میں ذہنی طور پر متوازن نہیں تھا، اس لیے ان کو کورٹ کو میری ذہنی حالت کے بارے میں بتانا پڑا۔ انہوں نے جو کیا اچھا کیا، وہ مدافعانہ انداز میں زمر کو کہنے لگا۔ مسز غازی، فارس صحیح کہہ رہا ہے، اس وقت اس کے لیے یہ ضروری تھا۔ پھر نرمی سے اس کو دیکھا۔ اب کیسے ہو تم؟
ٹھیک ہوں، اس نے ایسی نرمی سے جواب دیا۔ کورٹ نے مجھے بری کر دیا، میں نے اپنے کیے کی سزا کاٹ لی، زمر نے مجھے معاف کر دیا، ہم نے شادی کر لی، مووڈ آن۔ زمر کے تو سر پہ لگی تلووں پہ بچھی مگر کچھ کرنے سے قاصر تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر فارس، مجھ سے زیادہ نہیں ہوئی ہوگی۔ وہ بظاہر مسکرایا، سینے میں کوئی زور سے جکڑ رہا تھا مگر وہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ آپ کے ٹاپس بہت خوبصورت ہیں۔ جاتے ہوئے زمر نے تعریف کی۔ ڈاکٹر ایمن مسکرائی۔ توقیر نے لاسٹ منتھ اینیورسری کا گفٹ دیا ہے۔ مرد عموماً اپنی محبت کا اظہار ہیرو سے کیا کرتے ہیں نا فارس؟ مسکرا کر فارس کو دیکھا، اس کی گردن میں گلٹی سی ابھری مگر بولا کچھ نہیں۔ ڈاکٹر ایمن نے زمر کے ہاتھوں کو دیکھا۔ آپ کی تو ابھی شادی ہوئی ہے مگر آپ نے کوئی ڈائمنڈ نہیں پہنا ہوا۔ کمرے میں لمحے بھر کی طویل خاموشی چھائی۔ مجھے چمکتے پتھروں میں کوئی کشش نظر نہیں آتی، بس مسکرا کر اتنا کہہ پائی۔ زمر نے مجھے معاف کر دیا، ہم نے شادی کر لی، واو! باہر کار کی طرف جاتے ہوئے استہزائیہ انداز میں دہرا رہی تھی۔ مجھے اس کو یقین دلانا تھا کہ میں موو آن کر چکا ہوں۔ وہ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زمر گھوم کر اس کے سامنے آئی اور تیز نظروں سے اسے گھورا۔ وہ رک گیا۔ تم نے اس لیے مجھ سے شادی کی ہے نا تاکہ تم ساری دنیا کو یقین دلا دو کہ تم موو آن کر چکے ہو، نئی زندگی شروع کر چکے ہو۔ کون بیچارے فارس غازی پہ شک کرے گا اب؟ وہ دونوں پارکنگ لاٹ میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ آپ سے شادی کرنے کے لیے میرے پاس 3 وجوہات تھیں۔ پہلی، آپ کے والد کے احسان ہے، مجھ پہ ان کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری، میں شادی کر کے واقعی سب کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ اور تیسری، فارس کی نظریں اس کی خفا آنکھوں سے ہوتی نت پہ پھسلیں، رخ موڑ گیا۔ میں آپ کے آگے جواب دہ نہیں ہوں کیونکہ اس شادی کے معاملات آپ نے شروع کیے تھے، میں نے نہیں۔ اور ایک طرف سے نکل کر کار کی طرف بڑھ گیا۔ اندر کلینک میں ڈاکٹر توقیر کمرے کا دروازہ بند کر کے ناراضگی سے ڈاکٹر ایمن کی طرف گھومے۔ تمہیں بتایا تھا نا میں نے کہ وہ آ رہے ہیں، پھر یہاں اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے وہ ماتھے کا پسینہ صاف کر رہے تھے۔ ڈاکٹر ایمن سامنے کرسی پہ بیٹھی لاپرواہی سے ناک سے مکھی اڑائی۔ اس کو آج نہیں تو کل پتہ چلنا ہی تھا کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ 4 سال جیل میں رہا ہے، تم نے اس کی ضمانت نہیں ہونے دی۔ وہ تھوڑی دیر میں 2 + 2 کر لے گا۔ پھر کیا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ اتفاق سے تمہارے ہی شوہر نے اس کے بھانجے کا آپریشن کیوں کیا ہے؟ ریلیکس، میں اس کو جانتی ہوں، اس کا چہرہ پڑھ سکتی ہوں۔ میں اپنے کام میں بہت اچھی ہوں، مجھے اندازہ تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ جیل سے ضرور نکلے گا یا بھاگے گا، اس لیے میں نے اس کو ایسا برین واش کر کے وہ میرے خلوص پر کبھی شک نہیں کرے گا، نہ آج نہ کل، نہ 4 سال جیل میں رہا ہے، اب کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو اسے دوبارہ جیل بھجوائے۔ گریبان میں عرصی سن گلاسز اتار کر وہ ان کو بیگ میں ڈال رہی تھی۔ ایمن، وہ متفکر اور پریشان سے ان کے سامنے آ بیٹھے۔ ہم نے ان کا بھانجا غائب کروایا ہے، وہ جعلی وارڈ بوائے ہمارا نام لے رہا ہے خلم کھلا۔ ڈونٹ وری، سرمد شاہ اسے سنبھال لے گا، یہی وقت ہے جب ہم اسے مزید ڈیمانڈز منوا سکتے ہیں، ورنہ ہم کسی بھی وقت کہہ سکتے ہیں کہ پولیس نے ہمیں مجبور کیا یہ سب کرنے کے لیے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ڈاکٹر توقیر نے سر جھٹکا، آستین سے پیشانی کا پسینہ صاف کیا۔ وہ کسی کا بیٹا تھا، ہمارے بھی 3 بچے، ہم نے اس کی زندگی داؤ پہ لگا دی۔ تمہیں ان ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے توقیر، جو ہم اپنے ہاسپٹل سے بچائیں گے۔ صرف 2 ماہ رہتے ہیں اس ہاسپٹل کی اوپننگ کے لیے، جس کے لیے میں نے اور تم نے پچھلے کئی سال کام کیا ہے۔ سرمد شاہ نے فارس کے خلاف گواہی دینے کے لیے کیا دیا تھا ہمیں؟ صرف پلاٹ کا قبضہ، اس کے اوپر ہر چیز ہم نے خود لگائی۔ اس لیے تم سرمد شاہ سے بات کرو اور اس سے کہو ہماری ڈیمانڈز پوری کریں۔ وہ دونوں گفتگو کر رہے تھے اور باہر رات قطرہ قطرہ پگھلتی جا رہی تھی۔ سب کے گناہوں کو چھپائے، سب کے پردے ڈالے۔